السلام علیکم. آپ کا دوست عبد القادر آج آپ سے محو گفتگو ہے. آج اس گفتگو کا مقصد صرف اور صرف اس بات کو جاننا ہے کہ حکومت نے جو اتنا بڑا انیشیٹو لیا اور قادیانیوں کو کمیشن میں شامل کیا اور ان کو باقاعدہ کافر قرار دے کر کمیشن میں شامل کیا، تو آیا یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ ہم بحیثیت عوام اتنا نہیں جانتے، یقیناً ہمارا علم بھی کم ہے اور ہم ہمیشہ سے اپنے سیاستدانوں کو فالو کرتے رہے. آج جو سیاستدان اقتدار میں ہیں اور جو حزب اختلاف میں ہیں، ان تمام لوگوں سے میں بحیثیت قوم یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں کہ یہ جو سب کچھ ہوا یہ سب ٹھیک ہے؟ اللہ کرے اگر یہ قرآن اور اسلام کی روشنی میں اگر یہ ٹھیک ہے تو فبیہا، اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کی خاموشی. ہم ان کا نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں. حکومت نے چونکہ یہ فیصلہ کیا تو حکومت کے سارے اراکین اس میں شامل ہوں گے. انہوں نے یقیناً اسمبلی میں اس کو ووٹ دیا، لیکن حزب اختلاف یا دوسری جماعتوں سے، جس کے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ، میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں محمد شہباز شریف صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف صاحب، اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، زرداری صاحب، بلاول صاحب، اور بے تحاشا ان کے دوسرے جو وزرائے کرام ہیں، کراچی کی جو ہے وہ جو ٹوٹی پھوٹی تنظیم جو رہ گئی ہے اس کے جو کرتے دھرتے لوگ ہیں، وہ سب لوگ، اور غرض کے جو ہے وہ ہمارے ہاں چونکہ ساری جماعتیں زبانوں کے اوپر ہیں، دین کے اوپر تو جماعتیں ہیں ہی نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے جو پختونوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں، اس کے جو سربراہان ہیں ان سے، اور جتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے سیاست میں دیکھا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اپنی ایک سیٹ کے خاطر، اپنی بات منوانے کے خاطر، جو ہے وہ ووٹوں کو خرید رہے ہوتے ہیں، سیٹوں کو خرید رہے ہوتے ہیں. ایک پورے پاکستان میں ایک جو ہے وہ شور شرابہ ہوا ہوتا ہے کہ اس نے اسے خرید لیا، وہ لوٹا بن گیا، وہ ایسا ہو گیا، وہ ویسا ہو گیا. وہ صرف اور صرف اقتدار کی جنگ کے لیے یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے. کہ آج دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر اگر آج یہ کام ہو رہا ہے، اگر وہ تو ٹھیک ہو رہا ہے، میں پھر دوبارہ سے کہوں گا اگر تو وہ ٹھیک ہو رہا ہے تو خدا را ہماری رہنمائی کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہو رہا ہے، تاکہ ہمیں سکون ہو. روز قیامت جب میرا اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہمیں کم سے کم اس بات کا تو یقین ہوگا کہ ہم پر حکومت کرنے والے وہ سب لوگ، چاہے وہ اقتدار میں ہوں یا حزب اختلاف میں ہوں، لیکن وہ ملک کی بھاگ دوڑ میں کہیں نہ کہیں اپنا حصہ رکھتے ہیں، وہ سب خاموش تھے. ان کی خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. تو خدارا میں عوام الناس سے، اپنے تمام مسلمان پاکستانی بھائیوں سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا اپنے اپنے لیڈروں کو پوچھیں، یا تو بتائیں کوئی لیڈر ایسا ہو جو آئے آواز اٹھائے. آج ہم رنگ، نسل، زبان، فرقہ اور سیاستدانوں کو چھوڑ کر ہم اس کے پیچھے لبیک کہیں گے اگر وہ ہماری صحیح رہنمائی کرے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. میرے پورے پاکستان کے سیاستدانوں سے اور ہر وہ لوگ جو اس کے جو ہے جواب دہ ہیں، ان سب سے میرا یہ سوال ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے. لیکن نہ میں سیاسی ہوں، نہ میں کوئی اسلامی، میں تو ایک عام سا انسان ہوں، ایک عام پاکستان کی رعایا میں میرا شمار ہوتا ہے. میں بینگ اے پاکستانی، بینگ اے ایک عوام، میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں. اس روز قیامت جب اللہ مجھ سے پوچھے گا تو کم سے کم میں یہ کہہ سکوں گا کہ یا اللہ، میں نے خود سے بھی یہ سوچا اور اپنی عوام، اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی یہ سوال کیا اور اپنے اقتدار میں رہنے والوں سے بھی یہ پوچھا کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ان سیاستدانوں میں سے اگر کوئی ایک جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہوا، ووٹ کے سامنے آئے اور ہم اس کے جو ہے جانباز سپاہی بنے اور اس کے پیچھے جو ہے ہم جو ہے اس مہم کے پیچھے ہم کھڑے ہو جائیں. اور اگر یہ سب خاموش ہیں تو پھر مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے اور ہمارے وہ پاکستانی مسلمان بھائی
جو ان سیاستدانوں کو فالو کرتے ہیں ان سے جواب طلب نہیں کرے گا انشاءاللہ العزیز. یہ میری دعا ہے. وہ میرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اگر یہ فیصلہ درست ہے اور کوئی نہیں بولتا تو میری پاکستان بھائیوں سے ایک اور التماس ہے کہ خدا را سوشل میڈیا پر آ کر اس کو کرٹیسائز نہ کریں جس کو تمہارا لیڈر کرٹیسائز نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.